اعجاز امان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. سیاسی طور پر یا مستقبل کی طور پر ہم بات کرتے ہیں, تجزیہ شامی صاحب کا بھی آپ سنتے ہیں, دیگر ماہرین کا. آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ جو فوجی اعتبار سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو تقریباً 3 لاکھ کی فورسز تھیں جس میں 1,70,000 سے زائد باقاعدہ فوجی تھے, 20 سال تربیت ہوئی, میں نے رقم بھی بتا دی, خرچہ بھی بتا دیا, تو یہ فوجی اعتبار پر کہاں غلطی ہوئی کہ یہ فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ جامی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم افغان آرمی کی بات کرنے لگے ہیں. وہاں 2 فوجوں کو شکست ہوئی ہے. ایک فوج تھی نیٹو کی, امریکہ لیڈ آرمی, 1,40,000 جن کے پاس دنیا کا موسٹ ماڈرن ایکوپمنٹ تھا, ٹریننگ تھی, انفراسٹرکچر تھا اور مالی وسائل تھے. اور ایک آرمی ہے افغان آرمی جس کو 20 سالوں میں, جیسے آپ نے کہا, اس کو ریز کیا گیا, کھڑا کیا گیا. اس کی ریزنگ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی, آتے ہی نہیں ہوئی تھی ریزنگ. تو ایک افغان آرمی کی ڈیفیٹ. ہم پہلے افغان آرمی کو لے لیتے ہیں. کسی بھی فوج میں 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے, یا اس کی آپریشنل وردینس جسے ہم کہتے ہیں, اس کو انشور کرنے کے لیے. پہلا ہے ریکروٹمنٹ سٹینڈرڈ کیا ہے, دوسرا اس فوج کی آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہے, تیسری ان کی تربیت کیسی ہے, اور چوتھی ہم جسے کہتے ہیں جنرل شپ, لیڈرشپ یا ہائر ڈائریکشن فار وار جنہوں نے دینی ہے, ان کے معیار کیا ہے. اب ان 4 معیار پہ دیکھ لیں تو پہلی بنیادی فالٹ ان کی ریکروٹمنٹ سٹینڈرڈ میں ہے. ان کے ریکروٹمنٹ کے ادارے نہیں تھے, لوکلز نے یہ انرولمنٹ کی, جو کچھ ملا اس کو بھرتی کر لیا. کسی نے اپنا ریلیٹیو, کسی نے اپنا دوست, کسی نے جو بھی والنٹیئر کیا, اور جو بھرتی ہونا چاہتے تھے جاب سیکرز تھے. جنرل صاحب یہ باقاعدہ بھرتی بھی ہوئے کہ کوئی فیک ناموں سے پیسے وصول ہوتے رہے جیسے ہمارے ہاں کئی محکموں میں ہوتا ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں. تو جب یہ بھرتیاں کی گئیں تو ایک تو بنیادی سٹینڈرڈ فٹنس, میڈیکل فٹنس اور کیپیبلٹی کو جج نہیں کیا گیا. دوسرا, بالکل شامی صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو فیک انرولمنٹ تھی, جو صرف پے رول پہ تھے, تنخواہیں تو لیتے تھے اور آن گراؤنڈ سولجرز موجود نہیں تھے. جیسے سندھ کے سکولوں میں ٹیچر جو ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ فیک انرولمنٹ ہر جگہ, یہ جو ہم نے گھوسٹ سکولز اور گھوسٹ ٹیچرز اور گھوسٹ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا سروے کیا تھا. تو گھوسٹ سولجرز بھی تھے. گھوسٹ سولجرز بھی تھے افغان آرمی میں. ایک یہ بنیادی فلا تھا. نیکسٹ جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر, وہ بڑا فلمزی بنیادوں پہ قائم تھا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے, جو سب کانٹیننٹ کی انڈین لیگیسی, برٹش لیگیسی جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پہ سیکشن ہوتی ہے, پلٹون ہوتی ہے, پھر کمپنی لیول ہوتا ہے, پھر بٹیلین, پھر بریگیڈ, پھر ڈیویژن, اور ہر ایک میں کمانڈ ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ 10 بندوں کے سیکشن کو کون کمانڈ کرے گا, 37 آدمیوں کے پلٹون کو کون کمانڈ کرے گا, 120 کی کمپنی کس لیول کا بندہ کمانڈ کرے گا, اور 800 بندوں کی بٹیلین کا سی او یا کمانڈنگ آفیسر کون ہوگا, اسی طرح بریگیڈ کمانڈر کون ہوگا. اب یہ سٹرکچر ایز سچ منظم آرگنائزیشن افغان آرمی کی نہیں تھی. اس اعتبار سے یہ کچھ ٹرائبل بیس تھے, کچھ فیک سولجر تھے, گھوسٹ سولجر تھے, اور جس کو کمانڈر بنا دیا اس کو کہا تم ان کو چلاؤ اور استعمال کرو. اب تیسری بات آتی ہے ٹریننگ ادھاری فوجوں نے کی جن کو کلچرل انوائرمنٹ نہیں تھی. اس میں انڈیا کا ایک کردار ہے. انڈیا نے ان کی تربیت بھی کی, اسلحہ دیا, ویپن دیا, لیکن تربیت کن لائنوں پہ کی؟ انہوں نے تربیت ان کی جس طرح اسرائیلی ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ میسو یوز آف ویپنز, میسو یوز آف فورس, اور لوگوں کو سپریس کر کے ریزسٹنس کو بالکل ختم کر دو. یہ آپ اپنے ملک کے اندر اپنی قومی فوج کی, قومی آبادی کے اوپر ایسا نہیں کر سکتے. اگر یہ کریں گے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اور اس کا ریئیکشن آئے گا, اور پٹھان کی طرف سے مرڈر کا ریئیکشن ہر صورت میں آتا ہے. تو انڈیا نے انہیں غلط لائنوں پر تربیت کی, میسو یوز آف فورس کے اوپر آمادہ کیا, اور ساتھ انہوں نے نیریٹو بلڈنگ شروع کی, وار آف نیریٹوز. یہ جو جنرل صاحب, اس سے پہلے کہ آپ چوتھے نقطے پر جائیں, چونکہ آپ نے ٹریننگ کا ذکر کیا اور بہت ہی بنیادی اور فنڈامنٹل اس کے آسپیکٹس کو ڈسکس کیا, لیکن عذرہ تفنن نہیں صحیح, لیکن کچھ ویڈیوز مجھے ملی ہیں
کہ غیر ملکی فورسز افغان فورسز کو جب کھڑا کر رہی تھی ٹریننگ کیسے ہو رہی تھی، ایکسرسائز کی ایک پی ٹی کی ایک ویڈیو ہے، ذرا وہ آپ بھی دیکھیے، ناظرین آپ بھی دیکھیے. بہرحال گن چلانا تو انہیں آتی تھی، سکھا دی. آگے چلیے چوتھا نقطہ. بندوق چلانا اور بات ہے. اور جو چوتھا ہے جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے ہائر ڈائریکشن فار وار. اب ہائر ڈائریکشن کے لیے جو جنرل چاہیے اس کو کمانڈ کرنے کے لیے یا بریگیڈیئر اینڈ ابو، ان لوگوں کا ایک خاص ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جامی سے شامی تک کا جو سفر ہے یہ آپ صرف ڈگری حاصل کرنے سے نہیں طے کر سکتے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شامی بننے کے لیے آپ کو 40 سال یہ اس صحرا میں یہ دشت نوردی کرنی پڑے گی. اور جس دن آپ انشاءاللہ سفید بالوں کے ساتھ اس کرسی پہ بیٹھیں گے جنرل صاحب یہی مثال آپ پہ بھی صادق آتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے کسی ریٹائرڈ میجر یا ریٹائرڈ کیپٹن کو زحمت نہیں دی بلکہ ایک میجر جنرل کو دعوت دی ہے. لیفٹیننٹ سے میجر جنرل اعجاز اوان تک کا سفر بھی شاید دوسری اچھی مثال ہو سکتی ہے. بالکل تھینک یو سو مچ. اس میں اس لیے نہیں کیونکہ یہ تو ان کے کمانڈر ان چیف نئے تھے، یہ تو 34-35 سال کی عمر تھی. 36 سال عمر تھی. اب 35 سال کا چیف، اور وہ بھی پھر ہائر ڈیسیجن میں ایرر کیا ہوا. آپ کمبٹ کے دوران حالت جنگ میں اگر 3 چیف بدلیں گے تو جو اس کا مورائل پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، فوج صرف ویپن سے نہیں لڑتی، ایک قوم اس کی بیکنگ کرتی ہے، ایک ان کا مورائل ہوتا ہے، ایک ان کا اپنی کمانڈ کے اوپر اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے کہ میرا کمانڈر مجھے جنگ میں جھونک نہیں رہا، وہ سوچ سمجھ کے مجھے ایمپلوائے کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں آرمی میں جب آرمی کو استعمال کرنا ہو تو اسے وقت چاہیے، وسائل چاہیے اور ہائر ڈائریکشن فار وار چاہیے کہ مجھے آپ سے یہ نتیجہ اتنے وقت میں ان وسائل کے ساتھ میں نے حاصل کرنا ہے. نہ آپ اوور نائٹ وہ نتیجہ لے سکتے ہیں، نہ آپ ہائر ڈائریکشن کے لیے ایکسپیرینس سمو کے ایک ان ایکسپیرینس ہاتھ میں نہیں دے سکتے. جنرل صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو امریکہ ہے جس کو اتنا زوم ہے اپنی انٹیلیجنس کا، یعنی یہ اسیس نہیں کر سکے کہ یہ جو افغان فوج ہے یہ صرف ریت کی دیوار ہے، اور کس طریقے سے سمجھتے رہے کہ ہم نے دیواریں چین کھڑی کر دی ہے طالبان کے مقابلے میں. این ڈی ایس، را، سی آئی، یہ تینوں میں کام ہوئے. پھر اس میں 2 فیکٹر بڑے اہم ہیں اور مجھے کوئی تعامل نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ان کے جو آن گراؤنڈ کمانڈرز تھے وہاں جو پیسہ استعمال ہو رہا تھا، جو منی چینجنگ ہینڈ کر رہی تھی، جتنا اماؤنٹ بتایا جاتا ہے $85 بلین، دیکھیں یہ اگر کسی فوج پہ لگ جائیں تو وہ فوج جو پہلے میں نے کمزوریاں بتائی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن 20 برس میں اس فوج میں انہوں نے تمام اپنے ایکسپینڈیچر بھی شامل کیے، پھر جو اشرف غنی اور ان کے لوگوں کو پیسہ ملا وہ بھی شامل ہے، اور خود جو ان کی پینٹاگون میں رائٹ اینڈ لیفٹ ہوا وہ پیسہ بھی انہوں نے شامل کر دیا. تو ہم اس کو اس معیار سے تو گیج نہیں کر سکتے کہ پیسے کے مقابلے میں ریٹرن کیا تھا، لیکن انٹیلیجنس فیلئر، یس دیٹ از دا رائٹنگ آن دا وال. جنرل صاحب انٹیلیجنس فیلئر سی آئی اے کا، این ڈی ایس کا اور را کا بھی، 3 ایجنسیاں جنہوں نے خطے کے ناک میں دم کیا ہوا تھا. را کا بڑا شارٹ لیوڈ آبجیکٹو تھے، وہ ایک اور چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ لانگ ٹرم انسٹیبلٹی کو کیپٹلائز کرنا چاہتے تھے، وہ امریکن پریزنس کو پرولونگ کر کے اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر انہیں جو سپیس ملی ہوئی تھی اس کو وہ پراکسی وار کے لیے پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. انہیں افغانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لانگ ٹرم سٹیبلٹی را کا مقصد ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا پودا لگایا ہوا انسٹیبل افغان میں خوب پروان چڑھتا تھا. اگر سٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کے پورے علاقے پہ ریٹ ہو تو وہاں پہ پھر ڈپلومیٹک کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں. تو را نے تو اس کو مگر بنیادی طور پر تو یہ امریکن انٹیلیجنس کا فیلور ہے. بالکل ہے. امریکن انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ تھا کہ ان کا اور جو کلچرل گیپ ہے افغان کلچر میں اور جو سی آئی اے ہے ان کی ٹریننگ میں ایک گیپ تھا، مزاجوں کو سمجھنے میں اور لانگ ٹرم آبجیکٹو میں دوسرا فلا تھا، اور جو ان کی انگریس تھی، جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے تھے
ان کی لائلٹی یقیناً سی آئی اے کے ساتھ نہیں تھی, ان کی لائلٹی اس پیسے کے ساتھ تھی جو ان کو مل رہا تھا. جنرل صاحب لاسٹ ہمارا اپنا اسیسمنٹ کیا تھا؟ آپ ذکر کر رہے تھے کہ جنرل کیانی کی گفتگو کا, یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. جنرل کیانی نے 4 باتیں کی تھیں ایڈمرل ملن سے. پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی جس میں بہت وزن تھا, جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, کہ آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ فوج تو 3 لاکھ کھڑی کر لیں گے 4 سالوں میں, کمانڈ کرنے والے جنرل کو 40 سالہ ایکسپیرینس چاہیے, وہ کدھر سے لائیں گے؟ نمبر 2, انہوں نے کہا آپ فوج تو کھڑی کر لیں گے لیکن 3.5 لاکھ فوج, کیا افغان آرمی اس کو, افغانستان ایز اے نیشن اس کو سسٹین کرنے کی مالی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا ان کی ضرورت ہے 3.5 لاکھ فوج؟ اور پھر اس کا جو ایکوپمنٹ اور ڈیپینڈنس, جو فائنینشل برڈن ہے, کیا افغان گورنمنٹ اس کو اٹھا سکے گی؟ اور تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جس دن آپ جائیں گے یہ فوج اسی دن ڈس انٹیگریٹ ہو کے اپنے ایل ٹرینڈ آرمی, اپنے وار لارڈز کو جوائن کر لے گی اور ملک میں ایک لانگ ٹرم کانفلکٹ شروع ہو جائے گا, جو ان کی انٹرا افغان فائٹنگ ہے اس میں وہ میلٹ ہو جائیں گے اور یہ فوج اسی دن بکھر جائے گی. اور آپ اپنی ایگزٹ سٹریٹجی بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ افغانستان کو کس انداز میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ان 4 چیزوں کو انہوں نے, ایڈمرل ملن نے کہا نو, وی ول ڈیفیٹ طالبان فرسٹ اینڈ دین وی ول ریز اے آرمی جو انشورنس دے گی, کہ وہ اشور کرے گی کہ افغانستان ایک سٹیبل ملک بنتا ہے. نہ طالبان ڈیفیٹ ہوئے, نہ اس آرمی نے اشور کیا, اور جو جنرل کیانی صاحب کا ایکسپیرینس تھا 45 سالہ, وہ درست ثابت ہوا. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ ری گروپ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو سپاہی جو بھی تھے وار لارڈز کے قابو آ جائیں یا مختلف گروپس کے اور بدامنی پھیلائیں, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے؟ این ممکن ہے کہ اگر لارج براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ انٹرا افغان گروپس میں نہ ہوئی, اگر ایک فیئر الیکشن کے ذریعے کسی بھی سٹیج پہ ہو جائے, ابھی تو طالبان بضد ہے نا کہ ہم نے اپنی ایمریٹ کو ریسٹور کیا ہے جس کو طاقت کے ذریعے ہم سے چھینا گیا تھا, لیکن اس کے بعد لوئے جرگہ اگر بیٹھ کر ان کا, دیکھیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں شامی صاحب, ان کا جو گورننس کا نظام ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ مضبوط مرکز اور ان پر انحصار کرنے والے کمزور صوبے نہیں ہیں. یہ صوبوں کو اٹانومی دیتے ہیں, ریونیو وہ کلیکٹ کرتے ہیں, ان کے اپنے ٹرائبل ہیڈز ان کو کمانڈ کرتے ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مرکزی گورنمنٹ. کنفیڈریشن کا پیٹرن ہے. اگر طالبان نے بھی آ کر کنفیڈریشن کے اس نظام کو بحال کر دیا جہاں سب اپنے اپنے صوبوں میں آٹونومس ہوں تو یہ نظام چلے گا. اگر انہوں نے اس کو سب کچھ مرکز میں لپیٹنے کی کوشش کی تو پھر یہی جو بکھری ہوئی فوج ہے یہ ملیشیاز کا روپ دھار لے گی. ویپن کی اس ملک میں کمی نہیں ہے اور ایک لانگ ٹرم انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے جو خدا نہ کرے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جہاں ریزنز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, رپورٹنگلی میری فائنڈنگز یہ بھی تھیں کہ ان 4-5 ریزنز کے علاوہ ایک بڑا اسٹریٹجک ٹول یوز کیا طالبان نے, وہ یہ کہ اپنے بندے بھی ریکروٹ کروا دیے, کیونکہ ریکروٹنگ کا پروسیس تو اس طرح سے ویل مانیٹر تو تھا نہیں, تو وہ بھی ایک بڑی ریزن ثابت ہوئے. اور وہ جو انٹیلیجنس لیک تھی, انسائیڈر نیوز تھی اور حوصلے گرانے والی بات تھی. اب آپ دیکھیں نا, جب طالبان نے بڑھنا شروع کیا تو جو آرمی تھی اس نے بالکل ریزسٹ ہی نہیں کیا. یہ عین ممکن ہے کہ انہی طالبان کے اپنے بندے ویریس لیول پہ, چھوٹے لیول پہ کمانڈرز ہوں جنہوں نے کہا ہوگا آپ نے کچھ نہیں کرنا اور تسلیم ہو جائیں. تو یہ جو فلا تھے نا ریکروٹمنٹ کے, ٹرانسپیرنٹ نظام نہ ہو جہاں پہ, اور جہاں آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر مضبوط نہ ہو, وہاں پر اس طرح کی ریگ ٹیگ آرمیز کھڑی نہیں ہو سکتی. اور ان سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ایک ول, ایک عزم, ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی فوج کو لڑنے کے لیے. وہ ان کے پاس کوئی کاز بھی نہیں تھا, ول بھی نہیں تھی, اس میں ہم بات کر چکے ہیں. بائیڈن نے کہا ہے نا کہ جذبہ کہاں سے دیتے, پیسہ دے دیا, ہتھیار دے دیے, لیکن جذبہ کہاں سے دیتے, یہ اس نے کہا ہے. بالکل. بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب آپ کے وقت کا.